السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک شخص ایک لڑکے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور کہا، اے حضرت، یہ لڑکا مثل گونگے کے پیدا ہوا ہے اور چپ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا تو وہ فی الفور باتیں کرنے لگا اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ ایک شخص کو استسقاء کی بیماری تھی، بلکہ وہ قریب الہلاک ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کی درخواست کی، اس مہلک بیماری سے شفا کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک اپنی زبان پر رکھی، بے حکم خدا وہ فی الفور ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا معجزہ، غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے شفا کی دعا کی، پھر وہ تھوڑا سا آب دہن مبارک آنکھوں میں لگایا، بے حکم اللہ آنکھوں کو فی الفور آرام مل گیا۔ معجزہ نمبر 4، ایک شخص کی آنکھ سفید ہو گئی تھی اور اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا، بے فضل اللہ اس کی آنکھیں اپنی اصلی حالت پر آ گئیں اور وہ شخص اچھی طرح سے دیکھنے لگ گیا۔ معجزہ نمبر 4، ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر ہاتھ پھیرا، بے حکم اللہ وہ جڑ گیا اور بیماری سے شفا پائی۔ معجزہ نمبر 5، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اس کے قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ مشرف بے اسلام ہوتے ہیں، لیکن اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا، ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے اللہ کو پایا۔ معجزہ نمبر 6، ایک دن حضرت جابر نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی، تب حضرت جابر کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا، اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کی طرف آتے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور چھت پر سے کود کر وہ بھی مر گیا۔ اس عرصہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لے آئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، وہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ اس وقت جابر نے گمان کیا کہ اگر میں دونوں کا مرنا بیان کروں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے اور ناخوش ہوں گے۔ مزید آپ نے جابر سے فرمایا، بھائی ان کو تلاش کر کے لاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال بیان کیا۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر ان دونوں کی لاش پر جا کھڑے ہوئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ دونوں لڑکوں نے زندہ ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ اس بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑو۔ پھر بعد اس کے ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنے دست مبارک سے اس پر ہاتھ رکھ کر کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کیا۔ چنانچہ فوری وہ بکری بھی زندہ ہو گئی، بے حکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے، ان کی 3 پشت تک اس کی دعا کا اثر باقی رہتا۔ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے واسطے کچھ دعائیں دنیا کیجیے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی مال و اولاد میں انس کو برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قدر دولت مند ہوا کہ دولت میری کبھی ختم نہ ہوئی، اور پھر جو عیش خوشی میں نے کی سو کسی کو نصیب نہ ہوئی، اور اولاد بھی میری 100 سے زائد ہوئی۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے واسطے دعا کی، برکت کی، سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا اس قدر کشادہ ہو گیا کہ اگر وہ پتھر ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ بھی نیچے جاتے جاتے سونا بن جاتا، اور
پہلے وہ فقیر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 بے موجب وصیت محتاجوں کو دیے گئے اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں آئے، حالانکہ وہ خود بھی بہت خیرات کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے حضرت عمر پر ہر وقت جوان معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہ 80 برس کی عمر رکھتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے چہرہ پر دست مبارک پھیرا، ایسی صفائی اور لطافت ان کے چہرے پر نمودار ہوئی کہ دوسرے کا منہ اس کے منہ کے مثال آئینے کی طرح نظر آتا۔ ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب کے منہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، تب وہ بی بی ایک حسینہ اور خوبصورت ہو گئی اور پھر ان کو حسن و جمال میں کسی کو ان جیسا نہ پایا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے بدن پر واسطے دفع مرض کے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ بوئے مشک وغیرہ بھی کیا ہوگی۔ ہر چند عورتیں اس اقسام کی طرح خوشبو ملتی تھی، لیکن وہ خوشبو سب پر غالب رہتی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے، یعنی 4 دن سے کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا، تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر جب ڈول کی اجرت میں 3 خرمے ملے تو خود تناول فرما کر پانی نکالنے میں مصروف ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضاء الہی سے رسی ٹوٹ کر کنویں میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر اعرابی کو بہت ہی غصہ آیا اور ایک تماچا بھی رسید کیا۔ پھر کسی ترکیب سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اعرابی نے جب حضرت کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت نامعقول سے نادم و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، پھر حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آ کر شور و غوغا کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے۔ اس اعرابی نے آپ سے بہت عذر پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تقصیر معاف کر دیجئے، میں نے نادانستگی میں گستاخی کی، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ آپ نے تقصیر کا خواہاں ہوں، آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجئے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ پر درست کر دیجئے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بے حکم اللہ اس کا ہاتھ بدستور پہلے جیسا ہو گیا اور پھر وہ اعرابی اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ ایک روایت میں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق سے فرمایا، لکڑیاں لے کر آؤ، مسجد مدینہ منورہ کے لیے درکار ہیں۔ یہ لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح سے آ سکے تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اور اللہ کے فضل سے از غیب لکڑیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں اور پھر مسجد نبوی میں لگائی گئیں۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت ایک یہودی بڑا ہی عقل مند تھا اور وہ مدینے میں رہتا تھا، ہمیشہ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔
ایک دن تو رات میں صفت اور نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، مارے غصے کے اپنی بیوی سے کینچی منگوا کر صفت و نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیا۔ پھر دوسری اپنے معمول کے مطابق تو رات پڑھنے لگا تو کیا دیکھا اسی مقام پر نام مبارک موجود ہے۔ پھر نام کو کاٹنے پر مستور ہوا، فوری ایک غائب کی آواز آئی، اے ملعون، اگر تو 1000 بار بھی صفت و نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دے گا تو ہرگز ہرگز مٹا نہ سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک یہودی بکری کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور پھر کہا، اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، تناول کیجئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ارادہ کیا تو گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو، اس گوشت میں تو نے زہر ملایا ہے؟ اس یہودی نے کہا، سچ کہا آپ نے، لیکن یہ بتائیے آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ نے فرمایا، اس گوشت نے۔ پھر یہودی نے آپ سے عرض کی، اگر نبی برحق ہیں تو آپ اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ پر اثر نہ کرے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ سب صحابہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، اس کی برکت سے کسی پر زہر کا اثر نہ ہوا اور یہودی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔